ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم صدق اللہ العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 37 میں خالق کائنات کا فرمان عالی شان ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ. پھر سیکھ لیے آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمے تو اللہ نے اس کی توبہ قبول کی. اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے. اس آیت کریمہ کے تحت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر نعیمی کی پہلی جلد میں صفحہ 296 اور صفحہ 297 پر ارشاد فرماتے ہیں. اب اس آیت کے حوالے سے جو حضرت کی تفسیر ہے وہ میں پوری گفتگو آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام جنت سے باہر زمین پر تشریف لائے تو ایک دم بہت سی مصیبتوں میں گرفتار ہو گئے. ایک جنت سے چھوٹنے کا غم، دوسرا زمین پر آتے ہی آپ کی اہلیہ ہم سب کی ماں حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جدا کر دیا گیا الگ، تو ان کی جدائی کا غم. پھر زمین پر آئے تو تنہائی اور وحشت، اس کا ایک الگ غم. پھر رب تبارک و تعالیٰ کا عتاب، تو اس عتاب کی وجہ سے سخت پریشانی تھی. اس پریشانی میں 300 سال تک اس قدر روئے کہ اس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی ہے. 5 آدمی بہت روئے ہیں. ایک حضرت آدم علیہ السلام، دوسرے حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کی جدائی میں، تیسرے حضرت یحییٰ علیہ السلام خوف الہی کی وجہ سے، اور چوتھے نمبر پر حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد، پانچویں حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعہ کربلا کے بعد. مگر ان تمام حضرات میں آدم علیہ السلام کی گریہ وزاری سب سے بڑھ کر ہے، کیونکہ 300 سال تک آپ متواتر روتے رہے، لگاتار روتے رہے. اور تفسیر عزیزی کے اندر ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام کو بھی ان کے رونے پر رونا آ گیا تھا. اس قدر روئے، 300 سال تک رونا کوئی معمولی بات ہے. حضرت جبریل کو بھی رونا آ گیا تو انہوں نے بارگاہ الہی میں آدم علیہ السلام کی سفارش اور شفاعت کی. تب اللہ تعالیٰ نے دستگیری فرمائی اور ان کو یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے محبوب کا نام یاد دلایا، محبوب کا نام یاد دلایا. پھر اس کے ذریعے توبہ قبول ہوئی. اسی حوالے سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ. تو آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے. اس حوالے سے آدم علیہ السلام نے اللہ سے کون سے کلمے سیکھے؟ کیا وہ کلمات تھے جن کو آدم علیہ السلام نے اللہ سے سیکھا؟ تو قرآن مقدس میں دوسری جگہ خود اس کو بیان کیا گیا ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. 8ویں پارے کے اندر یہ آیت کریمہ ہے. فرمایا اور
دوسری روایت کے اندر آیا ہے کہ سیدنا فاروق اعظم اور سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے روایت کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام کی پریشانی انتہا کو پہنچ گئی، بہت زیادہ پریشان ہوئے، تو ایک دن یاد آیا کہ میں نے اپنی پیدائش کے وقت عرش اعظم پر لکھا دیکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں جس سے معلوم ہوا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ درجہ ہے کہ ان کا نام عرش اعظم پر رب کے نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ تو حضرت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ آدم نے سوچا اب تدبیر یہی ہے کہ انہی کے وسیلے سے دعائے مغفرت کروں، جس کا نام لکھا تھا انہی کے وسیلے سے دعائے مغفرت کروں۔ چنانچہ اس دعا کے ساتھ یعنی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اس دعا کے ساتھ میں میرے آقا فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے یہ بھی کہا تھا اسألک بحق محمد ان تغفر لی، ایک روایت میں یہ ہے اور ایک روایت میں یہ ہے اللہم انی اسألک بجاہ محمد عبدک وکرامتہ علیک ان تغفر لی خطیئتی، یعنی اے اللہ میں تجھ سے تیرے بندہ خاص محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور مرتبے کے طفیل اور اس بزرگی کے صدقے میں جو ان کو تیرے دربار میں حاصل ہے مغفرت چاہتا ہوں، یعنی حضور کی عزت، حضور کے مرتبے اور اللہ کی بارگاہ میں جو حضور کا مقام ہے اس مقام کا وسیلہ پیش کیا حضرت آدم علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں۔ تب فوراً جواب الہی آیا کہ اے آدم تم نے اس شہنشاہ کو کہاں سے جانا؟ تو حضرت آدم نے سارا ماجرا عرض کیا اور پیدائش کے وقت کی ساری بات بتائی کہ عرش پہ اعظم پہ لکھا تھا۔ تو اللہ نے فرمایا اے آدم وہ محبوب سب پیغمبروں سے پچھلے پیغمبر ہیں، تمہاری اولاد سے ہیں، اگر وہ نہ ہوتے تو تم کو بھی پیدا نہ کرتا میں۔ اسی لیے سرکار تاج الشریعہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں آپ کی خاطر بنائے دو جہاں، اپنی خاطر جو بنایا آپ ہیں۔ تو یہ کلمات تھے جن کو آدم نے اپنے رب سے سیکھا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اور ساتھ میں وہ دعا جس میں حضور کا وسیلہ پیش کیا گیا ہے۔ اس سے پتا چلا کہ وسیلہ بارگاہ اللہ میں، بارگاہ الہی میں پیش کرنا اللہ کے بندوں کا جائز ہے۔ خود آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کیا۔ اب جب آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ کلمات ملے نا تو ان کلمات کے ملنے سے بہت خوشی ہوئی۔ اب 300 سال تک روتے رہے، پھر اللہ کی جانب سے یہ کلمات ان کو ملے تو یقیناً خوشی کی بات ہے یہ۔ تو جب آپ کو یہ کلمات ملے نا اتنی زیادہ خوشی ہوئی، آپ نے وضو فرمایا، اور یہ کلمات جب آپ کو ملے تھے آپ کے دل میں جب آئے تو وہ عاشورہ 10ویں محرم اور غالباً جمعہ کا دن تھا۔ 10ویں محرم عاشورہ اور پھر شاید جمعہ کا دن بھی رہا ہوگا، لیکن یہ تو ہے کہ وہ 10ویں تاریخ تھی محرم الحرام شریف کی۔ اتنے خوش ہوئے، آپ نے وضو فرمایا اور خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہوئے 2 رکعات نماز ادا کی اور پھر ان کلمات سے دعا مانگی۔ جب آدم علیہ السلام جنت سے تشریف لائے تھے، روایتوں میں آتا ہے کہ جب، اس کو بھی مفتی احمد یار خان صاحب نے بیان کیا ہے کہ جب آدم علیہ السلام جنت سے تشریف لائے تھے تب ان کے چہرے مبارک کا رنگ سیاہ ہو گیا تھا۔ جنت سے آنے کی بنیاد پر زمین پر چہرے کا رنگ سیاہ ہو گیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول فرمائی، کلمات ان کے دل میں آئے، اللہ نے توبہ قبول کی، تو توبہ قبول ہونے کے بعد ان کو حکم ہوا آدم چاند کی 13ویں اور 14ویں اور 15ویں کا روزہ رکھو۔ تو آپ نے یہ روزے رکھے اور ہر دن، یعنی جب آپ نے 13 کا روزہ رکھا، 14 کا رکھا، 15 کا رکھا، ہر دن جسم کا 1/3 حصہ، یعنی پورے جسم کے 3 حصے، تو ہر دن ایک حصہ اصلی رنگ پر آ جاتا تھا، یعنی جو جنت میں ان کا رنگ تھا، خوبصورتی کا،
خوبصورتی ابھی بھی تھی لیکن جنت سے آنے کی بنیاد پر جو سیاہ رنگ آ گیا تھا، فرمایا کہ وہ اپنی اصلی حالت پر آ جاتا۔ 14ویں کو بھی ایک حصہ آیا، 15ویں تاریخ کو تمام جسم پاک اپنے اصلی رنگ پر آ گیا۔ وہ تو یہ 3 روزے 13، 14 اور 15، یہ تینوں روزے نوح علیہ السلام کے زمانے تک فرض رہے۔ اسلام میں بھی کچھ زمانے ہر مہینے کے یہ 3 روزے فرض رہے، اب فرض نہیں ہے، اب یہ سنت ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا اہتمام فرمایا۔ تو یہ 3 دن کے جو روزے ہیں ہر مہینے کے اندر، انہی کو احادیث کے اندر اور جو ہمارے یہاں اس کی ایک فضیلت بیان کی جاتی ہے، اس کو ایام بیز یعنی چاند کی 13 اور 14 اور 15، یہ جو چاند کی 13، 14، 15 کو روزہ رکھنا ہے، یہ سنت ہے کہ حضور کا طریقہ ہے، لیکن حکم کے اعتبار سے یہ مستحب ہے، یعنی اگر کوئی رکھے گا تو ثواب ملے گا، نہیں رکھے گا تو گنہگار نہیں ہوگا۔ تو یہ طریقے کے اعتبار سے سنت ہے اور حکم کے اعتبار سے یہ مستحب کے درجے میں آتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے، تو کوشش یہ کی جائے کہ ان دنوں میں روزے رکھیں، 13، 14، 15 کو روزہ رکھے، اور اگر کوئی 13، 14، 15 کو نہیں رکھ سکتا ہے تو اس کے علاوہ بھی کسی دن روزے رکھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس لیے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے دونوں طرح کی حدیثیں مروی ہیں۔ بعض احادیث میں آیا ہے جن میں ہر مہینے مطلق طور پر 3 دن کے روزے رکھنے کو بیان کیا گیا ہے، 13، 14، 15 کا ذکر نہیں ہے۔ کچھ حدیثیں ہیں جن میں مطلق 3 روزہ ہر مہینہ، 13، 14، 15 کا کوئی ذکر نہیں ہے، اور کچھ حدیثیں ہیں جن میں تاریخ کا بھی ذکر ہے، 13، 14، 15 کا۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے دونوں طرح کی حدیثیں مروی ہیں، 13، 14، 15 والی بھی، اور ایک حدیث، کچھ ایسی حدیثیں بھی ہیں جن میں مطلق ہے کہ ہر مہینے 3 روزے رکھو۔ جیسے کہ بخاری شریف اور مسلم دونوں کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں اوصانی خلیلی صلی اللہ علیہ وسلم بثلاث صیام، فرماتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 3 چیزوں کی وصیت کی، بثلاثن 3 چیزوں کی وصیت کی۔ اب وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا صیام ثلاثت ایام من کل شہر، ہر مہینے 3 روزے 3 دن۔ اب اس میں کہیں ذکر نہیں ہے کہ 13، 14، 15، تو یہ میرے آقا علیہ السلام نے وصیت کی، نصیحت فرمائی حضرت ابو ہریرہ کو کہ ہر مہینے 3 روزے رکھو، اور دوسری نصیحت کی وَرَكَعَتَ الضُّحَىٰ، چاشت کی 2 رکعت نماز۔ تیسری نصیحت فرمائی وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ، سونے سے پہلے وتر میں پڑھ لو۔ یہ 3 نصیحتیں میرے آقا علیہ السلام نے حضرت ابو ہریرہ کو کی کہ ہر مہینے 3 دن روزے رکھو، چاشت کی 2 رکعت نماز ادا کرو، اور سونے سے پہلے وتر ادا کرو۔ تو اس حدیث میں 3 روزوں کا ذکر ہے لیکن تاریخ کا ذکر نہیں ہے۔ اسی طریقے سے امام احمد ابن حنبل نے اپنی کتاب مسند احمد ابن حنبل کے اندر اس کو بیان کیا۔ ایک شخص ہے جس کا نام ہے عن رجل، ایک شخص سے یہ حدیث مروی ہے، من بنی عقیش، جو قبیلہ عقیش کا ایک آدمی ہے، اس کے پاس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خطوط تھے، لیٹرز، میرے آقا نے اس کو خط لکھا تھا، بنی عقیش کا آدمی تھا، اس کے پاس حضور کا خط تھا۔ اب حضور نے کچھ نصیحتیں فرمائی تھی، جب اس خط میں دیکھا گیا کہ حضور نے کیا لکھا تھا تو اس میں یہ چیز لکھی ہوئی تھی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صیام ثلاثت ایام من الشہر یذہب وحر الصدر، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر مہینے 3 روزے رکھنا سینے کو کینے سے، نفرت سے، نفاق سے، بغض سے اور سینے کی بیماریوں سے دور رکھتا ہے۔ یہ تو اس میں بھی 3 روزے رکھنا ہے ہر مہینہ، اور اس کی فضیلت یہ بیان کی گئی کہ سینے کی بیماریوں کو اللہ تعالیٰ دور فرما دیتا ہے۔ تو یہ 2 حدیثیں ہو گئیں جن میں ہر مہینہ 3 روزے کا ذکر آیا ہے۔ اب سنن ابو داؤد کے اندر ایک حدیث پاک موجود ہے، حضرت قتادہ بن ملحان سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا یا امرنا ان نصوم البیض 13 و14 و15 وقال ہن کہیئۃ الدہر، فرماتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایام بیض
یعنی 13, 14 اور 15 تاریخ کے روزے رکھنے کا حکم دیا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ یہ روزے پوری زندگی کے روزوں کی طرح ہیں. یہ یعنی اگر کسی نے یہ روزے رکھے 13, 14, 15 تو پوری زندگی کے روزوں کی طرح ہیں. اور موسیٰ بن ابی طلحہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابو ذر سے سنا، صحابی رسول حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ذر سے سنا کہ ابو ذر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. کیا فرمایا تھا؟ اور یہ جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے. فرماتے ہیں کہ حضور نے ابو ذر سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا، یا ابا ذر، اے ابو ذر، اذا صمت من الشہر 3 ایام، اے ابو ذر جب تم مہینے میں 3 روزے رکھو، مہینے میں 3 روزے رکھو، فصم تو روزے رکھو 13 13 و14 14 و15 اور 15 کو. تو اب 2 طرح سے حدیثیں ہو گئیں. ایک حدیث وہ ہے جس میں حضور علیہ السلام نے مطلق فرمایا کہ 3 روزے رکھے، اور ایک حدیث وہ ہے جس میں حضور نے تاریخ کا بھی ذکر فرمایا 13 14 15. تو اب بہتر کیا ہے کہ ہم 13 14 15 کو روزہ رکھیں. تاریخ والی حدیث پر بھی عمل ہو جائے گا، اور جن حدیثوں میں حضور نے مطلق فرمایا کہ 3 روزے رکھو تو 3 روزے بھی ہو جائیں گے. تو دونوں حدیثوں پر ہمارا عمل ہو جائے گا. اور ایک مستحب عمل ہے فتح القدیر کے اندر ہے کہ ایام 20 یعنی 13 14 اور 15 تاریخ کو روزہ رکھنا کیا ہے؟ مستحب ہے. اور حضرت آدم علیہ السلام نے بھی 13 14 15 کو روزہ رکھا. ایام 20 کہتے ہیں سفیدی کو، 20 کہتے ہیں سفیدی روشنی. اور حضرت آدم علیہ السلام کے اوپر جو سفیدی تھی زمین پر آنے کے بعد وہ سفیدی ختم ہوئی، تو آپ نے جب 3 روزے رکھے تو وہ جو جنت والی سفیدی تھی وہ سفیدی ان پر دوبارہ آ گئی. تو اب وہ تو اللہ کے نبی ہیں، وہ تو گناہ کر نہیں سکتے، وہ گناہوں سے معصوم ہے، لیکن ہمارا وجود اور ہمارا دل گناہوں کی وجہ سے کالا ہو چکا ہے. تو 13 14 15 کو روزہ رکھو اور اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ان روزوں کی برکت سے ہمارے دل کو سفید فرما دے اور ہمارے وجود کو گناہوں سے جو کالا ہو چکا ہے اس کو دور کر کے اللہ تعالیٰ ہمارے وجود کو روشن و منور و مجلہ فرما دے. ٹھیک ہے؟ تو یہ ایام 20 کے حوالے سے کچھ باتیں تھیں. آپ تمامی حضرات سے امید ہے مجھے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ روزہ رکھیں گے. اہتمام کیجئے. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سفر میں ہوتے تھے یا حضر میں یعنی اقامت میں ہوتے تھے تو آپ ایام 20 کے روزے نہیں چھوڑا کرتے تھے. 13 14 15 کو آپ خود روزہ رکھا کرتے تھے اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بھی اس کا اہتمام کرنے کا حکم فرمایا کرتے تھے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور پھر ماہ رجب بھی ہے، اس کے شروع میں بھی بہت سارے حضرات نے 3 دن کے روزے رکھے. اب یہ درمیان میں 3 دن روزے ہو جائیں گے، پھر شب معراج آئے گی تو اس میں ہم 2-3 روزے رکھ لیں گے. تو اس مہینے کے شروع میں، اخیر میں اور بیچ میں ہمارے 3 روزے ہو جائیں گے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کوشش کریں اللہ کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال پیش کرنے کی، تاکہ بارگاہ الہی سے ہم پر کرم زیادہ ہو اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہم پر زیادہ برسیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اہل سنت و جماعت پر قائم و دائم فرمائے اور اسی مسلک پر اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.